حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، ہمدردی کے لیے آپ لوگوں کے پاس مارے مارے پھرتے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے. اتنا تعلق تھا امت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بڑے خوش معلوم ہو رہے. تو جب بیویاں دیکھتی ہیں نا خاوندوں کو کہ یہ بہت آج ان کا موڈ اچھا ہے، تو اپنی اپنی خواہشات کے مطالبے کرتی ہیں. ہمیں فلاں قسم کے جوڑے چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے. جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو خاوند بھی تیار ہو جاتا ہے فوراً. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی فرمائش کی. اور فرمائش پیسے کی نہیں کی، زیورات کی نہیں کی، اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ کپڑوں کی فرمائش نہیں کی، کوئی اچھے بنگلے کی خواہش نہیں کی. اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ازواج مطہرات صحابیات کے دلوں کے اندر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے سامنے آخرت تھی. تو کیا فرمائش کی کہ ادعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دی. دعا بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی کے آج مزاج بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے، میں اللہ سے آپ اپنے لیے دعا کروا لوں، مغفرت کی دعا کروا لوں. آج دعا بھی کرواتے ہیں تو دنیا ہی کی کرواتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ تو عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگر بالفرض ہو بھی تو اگلے گناہ، پچھلے گناہ، اعلانیہ کیوں، چھپ کر کیوں، انہوں نے کیا گناہ کیے ہیں. لیکن پھر بھی مغفرت کی دعا سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوش ہوئی کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور چہرہ ان کا جو سر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرنے لگا. جیسے کسی عورت کو اس کا خاوند کوئی دنیا کی پسندیدہ ترین چیز لا کر دے دے، اس پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دی. اس لیے کہ مغفرت بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ کا بندے کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی دولت ہے. اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکے گا. من نوقش الحساب فقد ہلک، جس سے حساب کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی گئی وہ ہلاک ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہو رہی ہے مغفرت کی دعا سن کر کہ دو جہاں کے سردار نے میرے لیے دعا کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسرک دعائی، کیا میری دعا کی وجہ سے تم بہت خوش ہو رہی ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی، دو جہاں کے سردار، آپ نے میرے لیے دعا کر دی، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا جو میں نے تمہارے لیے آج کی ہے، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ. جو دعا اپنی بیوی کے لیے ان کے مطالبے پہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ مطالبہ کیا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے. امت سے اتنا تعلق ہے آپ کا کہ اپنی امت کے لیے آپ روزانہ دعا کرتے تھے ہر نماز میں، اللہم اغفر لامتی ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ میرے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، اعلانیہ کیوں، چھپ کر کیوں. اب اگر ہر نماز سے مراد فرض نماز لی جائے تو 5 نمازیں فرض ہیں، گویا کہ 5 مرتبہ تو آپ دعا کرتے ہی. اور اگر نماز سے مراد عام لیا جائے چاہے فرض ہو یا نفل ہو تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ فرض نمازوں میں اور اس کے علاوہ جب بھی نفل پڑھتے ہوں گے، امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوں گے، تو حضور سے اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی بیوی سے زیادہ امت کے ساتھ. اتنے امت کے لیے آپ بے چین ہیں کہ روزانہ امت کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ دعائیں کر رہے ہیں. ساری زندگی دن میں امت کے لیے بے چین مارے مارے پھر بھی رہے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں. رات کو اللہ کے سامنے امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. اور جو موقع بھی ایسا آیا کہ جس موقع پر اللہ بہت خوش ہو کر دعائیں قبول کرتے ہیں، تو کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس میں امت کو آپ نے یاد نہ کیا ہو. www.acmyc.com
darsequran.com